السلام علیکم۔ اگرچہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں لیگل نالج فار آل کا سلسلہ آسان قانون، لیکن آج میں مخاطب ہوں اپنے دوسرے چینل کے ناظرین سے بھی، کیونکہ یہ ایک جنرل ٹائپ انفارمیشن ہے جو ہمیں مختلف طرف سے رابطہ کیا گیا ہے، دونوں چینل کے ناظرین کی طرف سے، اور کچھ مخصوص ممالک کا پوچھا گیا ہے ہمیں اپنے بعض اوقات فون پر، اور کچھ لوگوں نے جی میل کے ذریعے۔ سب سے پہلے ہم یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ناظرین کو کہ اگر جن کے پاس ہمارا واٹس ایپ پرانا موجود ہے پہلے کا، ان سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنا مدعا جو ہے وہ یا تو ریٹن شکل میں دیں اور یا وائس میسج چھوڑیں۔ انشاءاللہ العزیز حتی المقدور یہ کوشش ہوگی کہ ہر ایک کا جواب دیا جائے۔ اب جب مختلف مراحل میں ہم سے سوالات پوچھے گئے ہیں، آج میں سوچ رہا ہوں کہ ان سب کے جوابات دے دیے جائیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو میرے پاس سروے موجود ہے مصدقہ ذرائع کے مطابق بھی، کہ باہر جانے کا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہر شخص مجبور ہو گیا ہے ملکی معاشی حالات کی وجہ سے، اور ویسے بھی ہجرت جو ہے وہ کوئی ممنوع امر بھی نہیں ہے، تو اس حوالے سے ہمیں بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں۔ غالب تعداد جو ہے وہ ہے سعودی عرب والوں کی اور یو اے ای میں رہنے والوں کی، اور اس طرح دوسرے خلیجی ممالک کی، لیکن جو سکلڈ کیٹیگری میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا رجحان زیادہ کینیڈا اور آسٹریلیا کی طرف ہے۔ آج ہم ملتی جلتی انفارمیشن اپ ڈیٹ یعنی آپ کو کریں گے ان کے قوانین میں کیا تبدیلی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کی۔ ہم آپ کو یہ آگاہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب پہلے والا حساب نہیں رہا، اور سعودی عرب میں اوور سٹیل پر بہت سخت قدم اٹھایا جائے گا۔ اگر آپ کے ویزا کی مدت ختم ہو گئی ہے اور قانونی طور پر خود ختم بلکہ ہو رہی ہے، اور قانونی طور پر آپ ایلیجیبل نہیں ہیں وہاں رہنے کے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ فوری طور پر آپ واپس آئیں پاکستان، اپنے دیش واپس لوٹ جائیں، تاکہ کسی بھی خدا نخواستہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے آپ بچیں، کیونکہ اس میں نہ صرف جرمانہ بھی ہے بلکہ اس میں ایسا ہے کہ آپ کو قید بھی کاٹنی پڑ سکتی ہے خدا نخواستہ۔ 6 مہینے کی قید ہے اس میں اگر ایک دن بھی اوور سٹیل ہو جائے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سعودی عرب کا ہم نے ذکر کر دیا، دیگر اگر کوئی اور قسم کی تفصیلات ہوئیں سعودی عرب کے حوالے سے تو میں مرحلہ وار بتاتا جاتا ہوں آپ کو، آپ کومنٹ میں ضرور ہمیں پوچھیے گا سوال ہم سے۔ اب آ جاتے ہیں ہم یو اے ای کے حوالے سے۔ بدقسمتی سے یو اے ای کے حالات بھی کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں، اور وہ بھی سعودی ریال جو جرمانہ 30,000 تک ہے، بہت بھاری ہے، تو وہاں بھی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو وہاں بھی بہت زیادہ سختی کی گئی ہے، اور بہت سے پاکستانی پہلے بہت ریلیکس تھے یہ خلیجی جنگ سے پہلے، لیکن اب وہ بہت زیادہ اپنے معاملات میں سٹرکٹ ہو گئے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلے اگر آپ چلے جاتے تھے کفیل بدل لیتے تھے، سب کچھ پاسبل تھا۔ آج کل آپ کو یہ چاہیے کہ مستند ایجنٹ جو ہیں ان کے ذریعے، جیسے کہ پروٹیکٹر کے بارے میں، اس حوالے سے ہم نے اور بھی ویڈیوز بنائی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں ان سب کا آپ کو لنک بھیج دوں تاکہ آپ اپ ڈیٹ بھی ہو جائیں۔ یہ معاملہ ختم ہوا یو اے ای کا اور سعودی عرب کا، جس کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے قوانین سخت ہو گئے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں دوسرا جو بڑا ٹرینڈ ہے لوگوں کا، جس کے بارے میں ہمیں کوسچن کیے گئے ہیں، وہ ہے کینیڈا اور آسٹریلیا۔ کینیڈا کے حوالے سے ہم ایک ویڈیو کر چکے ہیں، جو میں نے ذکر کیا ہے اس میں وہ بھی شامل ہوگی،
اس لیے آپ ڈسکرپشن پہ بھی نظر ڈال لیجئے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو۔ اس میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ ہے اب یہ ہے کہ مخصوص شعبوں اور ہنرمند افراد کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے، جبکہ ہر درخواست گزاروں کی اہلیت اور دستاویزات کی جانچ پڑتال پہلے سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ اس لیے اگر آپ ایکسپریس انٹری یا کسی دوسرے پروگرام کے ذریعے امیگریشن کا ارادہ رکھتے ہیں، ایکسپریس انٹری کا بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں تفصیل، امیگریشن کا ارادہ رکھتے ہیں تو پرانی معلومات پر انحصار نہ کریں بلکہ تازہ شرائط کے مطابق اپنی تیاری کریں۔ اور اگر ہم آسٹریلیا کی بات کریں، آسٹریلیا میں سکلڈ مائگریشن کو ہمیشہ سے ہی بلکہ قبول کیا گیا ہے، لیکن اس کے معاملات میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں، اگرچہ اسٹوڈنٹس کی بھی ایک بہت بڑی تعداد جاتی ہے وہاں۔ وہ تبدیلی کچھ یوں ہے کہ درخواستوں کی جانچ پڑتال کے معیار کو سخت بنایا جا رہا ہے، اور اگر آپ سکلڈ ویزا کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو نئی شرائط کا ضرور جائزہ لیں تاکہ میں آپ کو کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سوشل میڈیا پر انحصار مت کریں۔ اگر آپ سکلڈ ورکر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو آپ گوگل بھی جانتے ہوں گے، چیٹ جی پی ٹی کا استعمال بھی آپ کو آتا ہوگا۔ آپ اس کا فائدہ اٹھائیے اور یہ کوشش کیجئے کہ ہر خبر کی جانچ آپ خود کریں، تاکہ اگر آپ کسی کنسلٹنٹ کی سروسز بھی لیتے ہیں تو آپ کو قانون کا علم ہو۔ ہمارا کم از کم اس چینل کا بنانے کا مقصد یہی ہے۔ اس سے پہلے ہم جو پبلک آگاہی کا چینل چلا رہے ہیں وائس آف رائٹ سیکرز کے حوالے سے، وہ بھی بنیادی طور پر پبلک آگاہی کا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند بھی آئی ہوگی، اور اس کے حوالے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری کوئی خبر اس میں غلط ہے، کیونکہ میں تو جنرل بات کی ہے، سب کو بتایا ہے کہ آپ سعودی عرب ضرور جائیں، پروٹیکٹر اگر نہیں ہوا تو آپ کا ایجنٹ آپ کو وہاں جا کر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا کیس مکمل طور پر قابل اعتماد شخص، اور اس کے لیے میں اپنے کلائنٹس کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ آپ جس کی خدمات چاہیں ایجنٹ کی لیں۔ مثال کے طور پر بعض غیر فطری دعوے یہ کیے جاتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا اتنے پیسے دو، وہاں جا کے بقایا دے دینا۔ یہ ایسا کبھی نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کرنا ہے تو ایک ایسی معتبر شخصیت جس کا آپ کو علم ہو اور جو معاشرے میں ایک اچھی ساکھ رکھتی ہو، اس سے شورٹی لکھوائیں آپ اسٹامپ پر کہ میں اگر انہوں نے کچھ پرابلم کی تو میں ان کا ذمہ دار ہوں گا۔ اس صورت میں خاصی حد تک آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور دیکھتے رہیں آسان قانون۔ طالب نقوی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔